میں جو ہے وہ ایک ڈاگ جو ہے کتیا جو مادہ ڈاگ ہے اس کے گلے میں لالٹین ڈال کے جلوس نکالا گیا اور اس کا نام فاطمہ جناح رکھا گیا اور پورے شہر میں اس کا وہ کیا گیا. یعنی جب آپ اس حد تک چلے جائیں تو وہ پھر الیکشن نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے ان کو آپ الیکشن نہیں کر سکتے. ایک ایسی شخصیت کے خلاف جو اس وقت کی ہسٹری میں آپ کی موسٹ رسپیکٹڈ اور موسٹ پاپولر خاتون کے طور پہ زندہ جو ہے وہ موجود تھی. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا نا. انہوں نے تو قبضے کیے ہوئے تھے زبردستی ملک پہ. لیکن اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم نے بہت زیادہ غلط کر دیا, کیونکہ اس سے پھر لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہو گیا فوراً الیکشن کے فوراً بعد. وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی کو بغاوت ہو سکتی ہے, تو اب اس چیز سے جان کیسے چھڑائی جائے. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو زیادہ جو ہے وہ توجہ جنگ کی طرف رکھی. ایک چیز کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے داغ دبے دھو کے تو ہم جو ہے ایک بالکل نئے سرے سے عوام کے سامنے آتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ کام اگر ہم یہ کہہ لیں کہ کسی طریقے سے کشمیر لے لیں تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں نا. پھر تو یہ سارا فاطمہ جناح اور ان کے حمایتی اور یہ ساری جو ہے نا یہ خود بخود پس منظر میں چلے جائیں گے, کیونکہ سیریل نمبر اور ایوری تھنگ جو ہے اس میں ہوتا ہے. تو وہ تو اس وقت لڑائی لگی ہوئی تھی, لیکن ایک محدود پیمانے پہ جو ہے سندھ کے اندر, لیکن تھی تو لڑائی. اب آپ کہیں کہ جی 6 ستمبر کو اچانک لاہور پہ حملہ کر دیا تو یہ ایک دوسری بات ہے, لیکن جنگ ستمبر جس کو آپ کہتے ہیں وہ ستمبر میں شروع نہیں ہوئی تھی, وہ جولائی میں شروع ہو گئی تھی. اگست میں امریکی ڈپلومیسی جو تھی اس کا مین فوکس یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کو کیسے روکا جائے. اب یہ ڈپلومیسی ایسی تھی کہ جو پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کیا تھا, جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کی طرف سے کچھ جو گوریلاز ہیں ٹرینڈ قسم کے لوگ جس میں پاکستان کی ریگولر آرمی اور کچھ کشمیری جو ہے لوگ شامل تھے, ان کو جو ہے وہ کشمیر میں داخل کیا. اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس کا وہ ایک طرح سے کاؤنٹر پروڈکٹیو, یعنی انہوں نے تو داخل اس لیے کیا کہ بنیادی طور پہ اس وقت جو ہے اس کو لیڈ کر رہی تھی آزاد کشمیری لیڈرشپ, اور آزاد کشمیری لیڈرشپ نے ایوب خان کو کہا کہ جی جموں کشمیر میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لوگ انڈیا کے خلاف بہت بڑی سخت قسم کی نفرت اور جذبات میں پکے ہوئے ہیں, اور اس وقت ہم اگر وہاں پہ 10-15 ہزار آدمی داخل کر دیتے ہیں تو وہ مقامی پاپولیشن کے ساتھ مل کے تو ہندوستان کو جو ہے کشمیر سے راتوں رات نکال دیں گے. چنانچہ انہوں نے یہ جو لوگ بھیجے وہ ہر بندے کے پاس 2 رائفلیں تھیں. نارملی ایک سولجر جو ہے وہ ایک رائفل سے لڑتا ہے, دوسری رائفل اس نے اٹھائی ہوئی تھی مقامی کشمیری کے لیے کہ جی ہم وہاں جب جائیں گے تو بغاوت برپا کریں گے تو ایک ہر سولجر ایک مقامی آدمی کو ایک رائفل دے گا. سارے گروپ جو ہیں وہ فلاپ ہو گئے چونکہ مقامی لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے الٹیمیٹلی ان کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا, جس سے انڈیا نے جو ہے وہ گھیرا ہے کر کے تو ان کو جو ہے وہاں پہ پورے طریقے سے ایک طرح سے یرغمال بنانا جس کو آپ کہتے ہیں وہ کر دیا, جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ جو ہے وہ فیل ہو گئے. اور جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ جو ہے وہ فیل ہو گئے. اور اس آپریشن کے نتیجے میں بالآخر یہ کمیونیکیشن شروع ہو گئی, چونکہ اب انہوں نے بندے باہر نکالنے تھے. انڈیا نے انٹرنیشنلی رپورٹ کر دیا کہ پاکستان نے انفلٹریشن کی ہوئی ہے, جو انٹرنیشنل معاہدوں کی خلاف ورزی ہے ہمارے بارڈرز میں, وہ خطوط موجود ہیں. آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ خطوط جو ہے وہ اگست میں, ستمبر میں نہیں بلکہ اگست کے خطوط ہیں جو انڈیا پاکستان کے درمیان لے دے ہوتی رہی کہ کیا ہم نے بندے داخل کیے ہوئے ہیں نہیں, اور وہ بندے کس کے ہیں اور کیا ہو رہا ہے, جو انٹرنیشنل ڈاکومنٹیشن موجود ہے. تو ستمبر میں جا کے تو انڈیا نے حملہ کیا جس کو یہ کہتے ہیں کہ اچانک راتوں رات کر دیا. اب یہ جو تھا پچھلی 3 مہینے کی جو ہسٹری ہے اس کو یہ ٹوٹل حذف کرتے. اب اس کے جواب میں انہوں نے اس کو بچانے کے لیے آپریشن گرانڈ سلام جو ہے وہ لانچ کیا کہ یہ جی اپنے لوگوں کو باہر نکالیں. انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا کہ اس طریقے سے ہم اٹیک کریں گے مختلف محاذوں پہ, اخنور جو ہے جموں کشمیر کے اندر وہاں پہ, اور یہ شہرات توڑیں گے جس سے انڈیا اور کشمیر کے درمیان کمیونیکیشن رک جائے گی, اور یہ ایک لمبا ملٹری پلان تھا.
تو انڈیا نے جب یہ دیکھا کہ اب ہمارے پاس انف جو ہے نا ایویڈنس ہے انٹرنیشنلی یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے، ان دنوں بڑا لحاظ تھا ایک انٹرنیشنل لا یا انٹرنیشنل قوانین کا، اور سب کو تھوڑا بہت اس کا وہ تھا کہ کہیں ہم ایسا کام نہ کر دیں کہ ہمیں انٹرنیشنل برادری کو تانا دے کہ آپ نے یہ کر دیا یا وہ کر دیا. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس انف جسٹیفیکیشن آ گئی، جس کے نتیجے میں جو لاہور اٹیک ہوا یا ناشتے والی بات ہوئی، وہ ساری چیز ہوئی. اور اس کے پھر جواب میں جب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہم ڈیفنس ڈے ہے اور یہ ہم بڑے فخر سے بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کو انہوں نے بلڈ اپ کیا. لیکن اس میں بھی اگر آپ ڈاکومنٹیشن میں جائیں تو امریکہ کے ساتھ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کتنے دنوں سے نیگوشیٹ کر رہا تھا امریکی پریزیڈنٹ کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے یہ جنگ بند کرائیں. اور اس میں آپ کے جو ٹاپ جرنل تھے وہ کس طریقے سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ختم ہیں، یعنی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. کوئی کہتا تھا میرے ٹینک نہیں چل رہے ہیں، کوئی کہتا تھا میرے جہاز نہیں چل رہے ہیں. ایک جو ہے واقعہ ہوتا ہے تو اس میں ہمارے 2 جہاز کم ہو جاتے ہیں، اور اگر یہی کیفیت رہی تو 10 دن بعد ہمارے پاس ایک بھی جہاز نہیں رہے گا. فلاں جرنل یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس سپاہی کم ہے. یعنی جو سوائے کمپلینٹ کے آپ کو 3 4 5 جو اس وقت متحرک جو ہے بڑے ٹاپ جو ملٹری جو باسز تھے ان کی طرف سے یہ کمپلینیں تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے بائی ہوک کر رک جو ہے امریکیوں کو مجبور کیا کہ وہ جنگ بندی کرائیں. تو انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کو کہا کہ آپ جناب فوجیں نکالیں اور یہ جنگ بندی پہ ایگری کریں. انڈیا نے واحد شرط رکھی کہ جی ہم جو ہے وہ بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں ہوگی. یعنی اب اس پہ بات نہیں ہوتی. آپ ہیومن ڈیفنس کس چیز پہ بناتے ہیں؟ اس پہ کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو ہے لال بہادر شاستری نے پہلی واضح شرط رکھی اپنی زندگی کی، کہتے ہیں کہ جی کشمیر پہ ایک لفظ نہیں ہو سکتا. آپ کو ڈاکومنٹس کی طرف لے کے جاتا ہوں جو معاہدہ تاشکند ہوا. اب معاہدہ تاشکند کس نے کرایا؟ روس نے کرایا. روس کے ساتھ تو آپ کے کوئی تعلقات نہیں تھے، آپ تو اس وقت امریکی جو ہے کیمپ کا ایک حصہ تھے باضابطہ طور پہ. ساری ویسٹرن ورلڈ کا اور جو ویسٹرن جو کیپیٹلسٹک قسم کی جو بندوبست تھا آپ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ملیٹریز میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو تاشکند میں کیوں آپ چلے گئے؟ اور اس کا سارا کرتا دھرتا جو ہے وہ روس کیسے بن گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکی جو ہے وہ اس وقت جو ہے پھنسے ہوئے تھے ویتنام میں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم نہیں کر سکیں گے جب تک روس اس میں، اگر فار ایگزامپل ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جس میں روس ہندوستان کی طرف چلا جاتا ہے اور چائنا پاکستان کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہمارے کنٹرول سے بھی بات نکل جائے گی اور یہ ساری گیم چائنا کے ہاتھ میں چلی جائے گی. جبکہ روس اس وقت جو کوشش کر رہا ہے وہ بھی چائنا کو روکنے کی، بر صغیر میں مداخلت کی روکنے کی کام کر رہا ہے. لہٰذا انہوں نے روسیوں کو اوپنلی کہا کہ یو گو ہیڈ، you are playing a partner in the peace process in Indian subcontinent ہمارے ساتھ. and that was the first time ever on the global politics کہ امریکہ اور روس کے درمیان اس طرح کا ایکسچینج ہوا کہ you are playing a peace partner. جو ہے وہ کوئی 4 دن لگا کے وہ جو کوسیجن جو روسی پرائم منسٹر تھے انہوں نے جو ہے وہ مجبور کیا ایوب خان کو کہ جی آپ جو ہے کسی قیمت پہ معاہدہ کر لیں، ادروائز یہ ہے کہ آپ کے لیے ملک بچانا مشکل ہو جائے گا. جنگ جاری رکھنا جو آپ رکھ ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس وہ تو ہے ہی نہیں، سچویشن ہی نہیں ہے. 15-20 دن اگر جنگ ہوگی اس طرح کی تو آپ کے تو پہلے ہی کمپلینیں آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. اس پہ جا کے انہوں نے معاہدہ تاشکند کرایا جس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ کشمیر جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بجائے، وہ جس پہ میں بار بار چیختا رہتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں لکھا اقوام متحدہ کی قراردادوں، بلکہ انہوں نے لکھا اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق انڈیا اور پاکستان کے باہمی گفتگو سے حل کیا جائے گا. اس کی روشنی میں انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہے نیگوشیٹڈ طریقے سے اس کی سیٹلمنٹ کی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریئل تاریخ دان ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کی تابوت میں اصل میں اسی وقت کیل جو ہے ٹھونک دیا گیا تھا. اس کے اوپر اگلے کیل جو آپ نے ٹھونکے معاہدہ شملہ میں یا آگے چل کے وہ چھوڑیں، لیکن پہلا کیل تھا جو کلیئرلی جب آپ نے ویڈرا کر لیا اپنے انٹرنیشنل سٹینڈ سے تو بات وہاں پہ ختم ہو گئی.
ہم بیٹھ کے ذرا اپنی حرکات و سکنات پہ غور تو کریں. اور آخر ہم کیوں مجبور ہیں کہ ہم اپنی تاریخ کے بدترین قسم کے ڈکٹیٹرز کے جو عمل ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کے جو بلنڈر ہیں، ان کے جو سرنڈر ہیں ایون، ان کو ہم جو ہے وہ ہسٹوریکلی پروو کرنے کی کوشش کریں، اور اس کوشش میں ہم تاریخ مسخ کر کے تو ایک نئی تاریخ جو ہے وہ اپنی جنریشن پہ مسلط کریں جو حقیقت سے متصادم ہے. وائی وی ہیو ٹو ڈو دیٹ؟ وچ نیشن از ڈوئنگ دیٹ آن ارتھ؟